بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ایک اور سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے علم غیب کے حوالے سے سوال کیا۔ سوال یہ ہے کہ جناب، علم غیب اگر خداوند تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے تو یہ کسی بھی مخلوق میں نہ ہونی چاہیے، لیکن قرآن اور حدیث اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ انبیاء اور رسل کو علم غیب ہوتا ہے۔ پھر کسی مخلوق میں یا کسی فرد میں اس صفت کو ہم تسلیم کریں تو مرتکب شرک کیوں ہوتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا علم دے رکھا تھا تو آخر اسے مشرک کیوں کہا جائے؟ جن لوگوں کے خلاف اسی بنا پر شرک کے ارتکاب کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت علم غیب کو ذاتی یا نفسی نہیں کہتے بلکہ خدا کے دین قرار دیتے ہیں۔ ان کا اور دوسرے علماء کا اگر اختلاف ہے تو صرف کم یا زیادہ پر ہے۔ جب مسئلہ کم و بیش کا ہی ہے تو پھر فتویٰ شرک کیوں؟ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ علم غیب کے مسئلے میں یہ بات سب مانتے ہیں کہ کلی اور ذاتی علم غیب اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ کلی ذاتی علم غیب اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ اپنے علم غیب کا جو حصہ اور جتنا حصہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ یہ جزوی اور عطائی علم غیب اپنی نوعیت میں اس کلی اور ذاتی علم غیب سے مختلف چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے، اور کسی بندے کے حق میں اس دوسرے نوعیت کے علم غیب کا عقیدہ رکھنا کسی کے نزدیک بھی شرک نہیں۔ دراصل خرابی جس مقام سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عقیدت میں غلو کر کے دو ایسی باتیں ایجاد کر لیتے ہیں جو اصل اسلامی عقیدے سے متصادم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ اس عطائی علم غیب کو جزوی نہیں بلکہ کلی بنا دیتے ہیں، اور کسی بندے کے حق میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جمیع ما کان وما یکون کا عالم بنا دیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ بظاہر یہاں جزوی و کلی کا فرق دور ہو جانے کے باوجود ذاتی اور عطائی کا فرق نظر آتا ہے، جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا سا بھی آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے میں کتنا عظیم خطرہ مضمر ہے۔ بالفرض اگر یہ جائز ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے کسی بندے کو اپنے ہی جیسا عالم الغیب و شہادت بنا دے، تو آخر یہ کیوں نہ جائز ہو کہ وہ اسے اپنے ہی طرح قادر مطلق اور حی القیوم اور خالق اور رب بھی بنا دے؟ اس کے بعد خدا کی عطا سے کسی بندے کے خدا بن جانے میں آخر کیا رکاوٹ باقی رہ جاتی ہے؟ پھر کیا دو مساوی صفات اور اختیارات رکھنے والوں کے خداؤں کے درمیان صرف ذاتی اور عطائی کا فرق شرک سے بچانے کے لیے کافی ہوگا؟ دوسری زیادتی غالی حضرات یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی عطیے کو خود بانٹنے کے مختار بن جاتے ہیں۔ یہ بتانا کہ عطا فرمانے والے نے کسی کو کیا عطا کیا اور کیا نہیں کیا ہے، در حقیقت خود عطا فرمانے والے ہی کا کام ہے۔ دوسرے کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ معطا کے اپنے بیان کے بغیر وہ بطور خود یہ فیصلہ کر دے کہ دینے والے نے کیا کچھ کسی کو عطا فرمایا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں کہیں یہ فرمایا ہو کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو جمیع ما کان و یکون کا عالم بنا دیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحیح حدیث میں اس کی صراحت کی ہو تو اس کا حوالہ دے دیا جائے، ساری بحث ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نہ کوئی آیت اس کی تصریح کرتی ہے نہ کوئی حدیث صحیح، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے اس عطیے کی خبر لوگوں تک آخر کس ذریعے سے پہنچی ہے۔ اس مسئلے میں یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ عقیدے اور خصوصاً عقیدے توحید کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پر کفر اور ایمان اور فلاح اور خسران کا مدار ہے۔ اس معاملے میں یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے کہ مختلف احتمالات رکھنے والے آیات اور احادیث میں سے ایک مطلب نچوڑ کر کوئی عقیدہ بنا لیا جائے اور اسے داخل ایمانیات کر دیا جائے۔ عقیدہ تو صاف اور صریح محکمات سے
اخذ ہونا چاہیے جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ماننے کی دعوت دی ہے اور یہ ثابت ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تبلیغ فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اس پر اعتقاد رکھتے تھے۔ کیا کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب والشہادت ہونے یا جمیع ما کان وما یکون کے عالم ہونے کا عقیدہ یہ نوعیت رکھتا ہے؟ اگر یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا تو آخر آپ اپنے آپ کو اس خطرے میں کیوں ڈالیں؟ ترجمان القرآن، مارچ 1962۔